چاہے وہ ٹیکس ایویژن ہو، چاہے جو اس طرح کی اور ٹیرر فائنینسنگ ہو، اس میں اس نوٹ کا بہت عمل دخل ہے۔ شروع میں جب یہ 2006 میں یہ نوٹ کا اجرا ہوا تو یہ کہا گیا کہ اس لیے اجرا کیا جا رہا ہے کہ ہماری پرنٹنگ کاسٹ کم ہوگی اور جو ہے یہ یعنی جو کافی زیادہ تھی ہوگی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آج بھی یہ 5000 کے بھی جعلی نوٹ جو ہے وہ کافی حد تک نکل آئے ہیں۔ یہ جو نوٹ ہیں یہ تقریباً 3.5 ٹریلین کے اس نوٹ کے اجرا ہوئے ہیں۔ 5000 کے جو نوٹ ہیں یہ ٹوٹل جو پرنٹنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 3.5 ٹریلین کے، جو کہ تقریباً 32% بنتے ہیں آف دی ٹوٹل سرکولیشن آف دی جو ہمارے کرنسی نوٹ اس وقت جو ہے مارکیٹ میں ہے۔ اور ایک تخمینے کے مطابق اس میں سے 3.5 ٹریلین میں سے تقریباً آدھا جو ہے تقریباً 1.5-2 ٹریلین جو ہے وہ سرکولیشن میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ نوٹ جو ہے وہ انڈر دی پلو ہے، وہ کہیں سیف ڈپازٹس میں جو ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی وہ سرکولیشن میں بینکس کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ وہی پیسہ ہے جو کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، یہ وہی پیسہ ہے جو کہ ہورڈنگ کا پیسہ ہے، یہ وہی پیسہ ہے جو ٹیکس ایویژن کا پیسہ ہے، اور یہ وہی پیسہ ہے جو سمگلنگ کا پیسہ ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہاں پہ اس کو بلاک کر دی گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر 500 روپے کا اگر نوٹ ہے اور اگر 1000 روپے کا نوٹ، اس کو جو ہے اگر 1 لاکھ روپے تو اتنا بنے گا، اور یہ جو ہے یہ جو 5000 کا نوٹ ہے وہ جو ہے 3 دتیوں میں وہ جو ہے وہ پورا آ جائے۔ تو میرا اس میں یہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو ہم کیش اکانومی کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، ہم انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، ہم کرپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو چاہیے ہے کہ اس کی طرف بھی ایک قدم بڑھائیں، اور یہ جو نوٹ ہے ہمارے 5000 کی، کیونکہ یہ انفلیشن وغیرہ کو بھی زیادہ کرنے میں یہ آگے کلیدی کردار ادا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈی مونیٹائز کیا جائے۔ انڈیا نے جو ہے 1978 میں موراجی دیسائی کی جو حکومت تھی اس وقت انہوں نے ڈی مونیٹائزیشن کی، اس کے بعد دوبارہ 2016 میں ڈی مونیٹائزیشن کی تھی 500 اور 1000 روپے کے نوٹ میں، حالانکہ اس میں کچھ غلطیاں موجود تھی جس کی وجہ سے اس وقت کامیابی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں چل کے انڈیا کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی اکانومی، اس کی جی ڈی پی، اس کی ایکسپورٹس کتنی حد تک بڑھ گئی ہے، کس حد تک وہاں پہ جو ہے ٹیکس ایویژن کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں اب انڈیا جس طرح ملک ہے تو اس میں 2000 روپے کا نوٹ میکسیمم ڈینومینیشن کا 2000 کا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہے وہ 1000 ٹکے کا ہے، افغانستان میں 1000 افغانی کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیں تو جو سب سے زیادہ ہے وہ سری لنکا وغیرہ کا ہے جو کہ 5000 روپے کا وہاں پہ 5000 جو سری لنکن کرنسی ہے اس کا چلتا ہے، لیکن وہ بھی چونکہ ان کی ڈیویلیویشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پہ تقریباً $1 is equal to about 329 جو ہے وہ سری لنکن جو ہے ان کی کرنسی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو میری جو تجویز تھی وہ یہی تھی کہ اس کو اس طریقے سے ڈیمونیٹائز کیا جائے کہ سب سے پہلے کچھ ٹائم دیا جائے، جو پیسے بینک میں جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ ہے، جو کہ آتھورائزڈ اکاؤنٹ ہے، اس میں اگر ڈالا جائے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹڈ فار ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے یا ایف بی آر کے اکاؤنٹ کے اندر وہ آتے ہیں، اس کی جو ہے اس کی ڈیٹیکشن وہ بالکل آسان ہے۔ اسی طریقے سے جو عام پبلک ہے اس کے لیے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے کہ کتنے ہیں۔ میری تجویز یہ تھی کہ 25 سے 30 ہزار روپے پر پرسن جو ہے یہ جو ہے الاؤ کیا جائے کہ وہ جا کے بینک سے اس کو انکیش کرا دے کسی اور کرنسی میں، چاہے وہ 500 روپے کا ہوتا ہے یا 1000 روپے کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے پاس اتنی سرپلس 5000 روپے کا نوٹ ہو جائے گا کہ یہ 5000 کا نوٹ 4000 میں بکے گا۔ یہ عام آدمی کو جو ہے وہ 4000 میں بیچیں گے، آپ کی انفلیشن سے نیچے آئے گی، میں سمجھتا ہوں اس سے آپ کی کرپشن نیچے آئے گی، آپ کی اسمگلنگ جس کے لیے آپ آج کوشاں ہیں، اور ڈالر کی جس وقت کہ آپ لوگوں نے یہ ریٹس کیے ہیں اور جو طریقہ کار بنایا جس سے کچھ ڈالر کنٹرول ہوا، تو بہرحال پھر اوپر جا رہا ہے، لیکن انیشیلی
وہ جو اس کی رفتار تھی اوپر جانے کی 326 روپے یا 325 روپے پہ چلا گیا تھا، وہ گھٹ کے جو ہے 260-70 پہ آئی، آج 288-90 پہ چلا گیا دوبارہ بھی. لیکن بہرحال وہ جو سمگلنگ تھی ڈالر کی، اس کے اوپر جو ہے بلیک ہنڈی اور جو ہے یہ جو کاروبار ہے حوالہ ہنڈی کا، اس کے اوپر کنٹرول کرنے سے کافی کنٹرول ہوا. اسی طریقے سے یہ جو 5000 روپے کا نوٹ ہے، اگر آپ اس کو ڈینومونٹائز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خاطر خواہ اور اچھے ریزلٹس آپ کو مل سکتے ہیں. شکریہ. آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. اسی پہ جی ان کی بھی سن لیتے ہیں. جی اسی پہ بات کروں گا. جی میں تائید کرتا ہوں اپنے فاضل دوست جناب سینیٹر محسن عزیز کی اس تجویز کو اور اس موشن کو، اور اس حوالے سے بھی کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور بینک دولت پاکستان بھی اور وزارت خزانہ بھی بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہے ان پالیسیز کو، جس میں ڈیجیٹائزیشن پیمنٹس کی ہے، جس میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال ہے. جہاں پہ اب آج کل آپ ریسٹورانٹ میں جائیں تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پے کریں تو وہ کم آپ کو چارج کرتے ہیں، اور یہ انسینٹو اسٹیٹ بینک نے دیا ہے. یہ انہی چیزوں کا، بدعنوانیوں کا، سمگلنگ کا اور دولت کے ناجائز استعمال کا تدارک کے لیے ہے. میں خصوصاً ایک ہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح میرے فاضل دوست جناب محسن عزیز صاحب نے، سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ محدود مدت دی جائے ان نوٹس کو سرنڈر کرنے کی، اور جو ان نوٹس کو سرنڈر کرے اس کے کوائف ایف بی آر کو دیے جائیں. اس میں کوئی تحفظ اور استثناء ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، نہیں تو بالادست طبقہ وہی کا وہی رہے گا اور طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہوگا اور کمزور کے لیے کوئی اور قانون ہوگا. تھینک یو. آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پلیز. بہت شکریہ جناب چیئرمین. کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں ہاؤس کے لیے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 5000 کے نوٹ ہیں یہ 27 مئی 2006 کو جاری ہوئے تھے سب سے پہلے. اس وقت ملک میں یہ جو 5000 کے نوٹ ہیں 90 کروڑ 50 لاکھ 905 ملین کرنسی نوٹ یہ سرکولیشن میں ہیں، اور میری کیلکولیشن یہ ہے کہ یہ 4525 ارب روپے کی مالیت ہے، یعنی کہ 4.5 ٹریلین روپیز. اب یہ جو شاندار تجاویز میرے پیارے بھائی سینیٹر محسن عزیز سامنے لائے ہیں، میں ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک یہ جو کرنسی نوٹ جاری کرتی ہے، کنٹینیو کرتی ہے، ڈسکنٹینیو کرتی ہے، اسٹیٹ بینک اپنا جو قانون ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ اس کے تحت کرتی ہے. جب میرے بھائی کی جماعت کی حکومت تھی اس وقت اس میں ترمیم کر کے اسٹیٹ بینک کو کچھ زیادہ ہی آزاد کر دیا گیا تھا. تو ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ جو آزاد اسٹیٹ بینک ہے اگر بھائی کی تجاویز سے متفق ہو یا ہاؤس کی تجاویز سے تو ہمیں کوئی تجاویز حکومت کو بھیجے گی، لیکن یہ ہے ایک بنیادی اکنامک پالیسی کا فیصلہ. اور اس وقت میں میرے پیچھے میرے جو سابق چیئرمین سینٹ اور بہت ہی قابل احترام رضا ربانی صاحب اور دوسرے سینیٹر مشتاق بھی بیٹھے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محدود مدت اور محدود اختیار کی جو نگران حکومت ہے یہی اس طرح کا پالیسی فیصلہ لے، یا کیوں نہ ہم انتظار کریں کہ جو اگلی پارلیمان آئے وہ یا تو اس آزادی کو تبدیل کرے یا جو حکومت کو تجویز دی جائے وہ اس پر کرے. لیکن یہ تجاویز اس پر بڑی زیادہ بحث کی ضرورت بھی ہے. جب اگلی بار ہماری وزیر خزانہ آئیں گی تو اس کے پراس اور کانسیکوینسز پہ گفتگو ہو، تاکہ ہم وہ سینز دیکھنا نہیں چاہیں گے جو کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ڈی مانیٹائزیشن کے وقت ہوئے تھے. The motion has been talked out. Order number 22.